الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کا 26واں پارہ ہے، سورہ الحجرات کے 4 آیات پڑھی گئی ہے، 10، 11، 12، 13۔ سورہ الحجرات قرآن مجید کی 150ویں سورت ہے، اس کے 4 آیات تلاوت کیے گئے ہیں۔ اس کے آیت نمبر 10 گزشتہ نشست میں مجلس میں ہم نے اس کی وضاحت بیان کی تھی، اس کے اوپر انشاءاللہ اس کی تفصیل نہیں جائیں گے ہم، لیکن تھوڑا سا خلاصہ اس کا بھی ہونا چاہیے کیونکہ اگلی آیات سے اس کا جو ربط ہے وہ واضح ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کے آپس کے رشتے کو یہاں پہ بتایا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ مومنین جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو منہ بولا ماموں بول دیے، کسی کو منہ بولا خالو بول دیے، چچا بول دیے، وہ آپ کا مسئلہ ہے وہ، لیکن یہ اللہ بول رہی ہے۔ اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے، پھر اس کو غیر اہم قرار دینا بھی کفر ہے۔ یہ ارے بھائی کون ہے کہ جان دو، نہیں، کفر ہو جائے گا۔ پھر یہ اللہ کی بات کو غیر اہم قرار دینا یا ایزی لے لینا، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نظروں میں۔ اسی لیے اللہ جو بات کہتے ہیں اس کے آگے سر جھکا دینا پڑتا ہے۔ کسی اور کے آگے چھوڑ دے، کسی اور کا اختلاف کر سکتے ہیں، بات نہیں بھی مان سکتے، فرق پڑنے والا نہیں، کہ جہاں پہ بات اللہ کی آ جائے تو پھر وہاں پہ آپ کو کوئی چارہ ہی نہیں اس کے سوائے کہ حقیقت یہی ہے۔ بس اسی اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ انما المؤمنون اخوۃ۔ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کا جو رشتہ آپس میں ہے وہ بھائی بندی کا ہے۔ اس کی تفصیل آ چکی تھی۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر دونوں بھائیوں کے درمیان میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ تنازعات ٹھہر جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دونوں بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دو، اصلاح کر لو۔
اللہ بول رہی ہے بات، کیونکہ ایک تو نفس اور شیطان بھی لگا ہوا ہے ساتھ میں آپ کے. شیطان تو کھلا دشمن ہے. اور شیطان کے متعلق تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس صورت ان آیات کے ضمن میں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت آتی ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان جو ہے تم دونوں کے درمیان میں دراڑ پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ مل کے رہنے دینا نہیں چاہتا آپ لوگوں کو. آپ سے اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، یہ چاہتا ہے شیطان. تو ان الشیطان ینزغ بینہم، تم دونوں کے ان دونوں کے درمیان میں تو شیطان نزاع ڈال دینا چاہتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسے جناب عالی ایسے افواہیں پیدا کر دے کہ جو دونوں ملن سارے خلوص محبت والے ان کے تعلقات کو توڑ دینا چاہتا ہے. اسی لیے تمہیں بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے. آگے آئیں گے وہ باتیں انشاءاللہ. اگر ایسا ہو گیا، ہوتا ہے، نفس ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، خیر اور شر ساتھ لگے ہوئے ہیں اس کے لیے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اس کے لیے. اگر کہیں ہو گیا تو اصلاح کر لو، صلح کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، آپس میں ایک دوسرے سے بھی معافی مانگ لو، گلے ملاؤ. یہ اللہ بول رہے ہیں بات کو. ہوتا ہے، انسان کے نفسیات ہیں، انسان کے خیالات ہیں. تو بہرحال اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک آدمی غلطی ہو گئی، ایسا تو نہیں. یہ مطلب اس کے لیے تو غلطی ہوئیں گی، اس سے انسان بشر ہے، ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا، اگر ایسا ہو گیا دونوں کے درمیان میں تم صلح کروا لو. پھر اس کے بعد اللہ وارننگ دیتے وَاتَّقُوا اللَّهَ، دیکھو اللہ سے ڈرو. یہ حکم دینے کا پھر بول رہے ہیں اللہ، کیا بول رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یعنی مطلب کیا ہوا اس کا؟ ایزی مت لو. ایک کان سے سون کے دوسرے کان سے آپ اڑا دیے ہیں، ایسا مت لو. فرمانا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اللہ کی رحمت اگر تم چاہتے ہو تو اللہ جو باتیں بولا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اسی لیے اگر تم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو تمہارے اوپر تو تم کو یہ کام کرنا پڑے گا. اگر یہ کام نہیں کر رہے ہیں پھر تم اللہ مجھ پہ رحم کر بولے تو پھر یہ بات تو جناب علی خود اپنے خلاف ہے. یہ جو اللہ فارمولہ دیا ہے وہ یہی ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو. اب اس کے بعد صاف ہو گئی. یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں یقیناً ان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے والے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہاں پہ بھی اللہ کی رحمت کا ہر بندہ محتاج ہے. اسی لیے موت کو بھی رحمت کہا گیا. دیکھ رہے ہیں آپ، موت سے آپ ڈرتے ہیں نا، موت بھی رحمت ہے. ایک آدمی سنابیری پڑا ہوا ہے، بستر میں پڑا ہوا ہے، بیماریوں میں پڑا ہوا ہے، تکلیفوں میں پڑا، موت ہی نہیں آ رہی، عذاب ہے اس کے لیے. وہ موت آ جانا رحمت ہے اس کے لیے. پورا گھر والے پریشان ہیں، کب مرتا کی بول رہے ہیں، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے موت بھی آنا، اور مومن کے لیے خاص طور پہ. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ آیت نمبر 10 تھی، اس کی تفصیل آئی پوری گزشتہ. اب اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 11 بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اوپر بات کہی گئی تھی انما المؤمنون، اللہ بتا دیا تھا تمہارا رشتہ دیکھو کیا ہے، آپس میں بھائی بھائی ہے. اس کے بعد اب مخاطب پہ اللہ نے اے ایمان والوں، پورے ایمان والوں کو مخاطب اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس کی توہین نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے، اس کی تحقیر نہ کرے. قوم دوسری قوم ایک، پھر دوسرے معنی یہ پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے. کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بات. مذاق ہمارے پاس بہت ایزی لے لیتے ہیں اس کو، مذاق، مسخرہ پنا. اسی سے مذاق عربی زبان کا لفظ ہے، مسخرہ پنا. یسخر، لا یسخر، یہ جو مسخرہ پنا کرتے پھر اللہ بولے مسخرہ پنا مت کرو.
ہم پورا مسخرہ پنے میں لگے ہوئے ہیں سب، پوری زندگی صبح سے شام تک مسخرہ پنا ہی چل رہا. اللہ بول رہے مسخرہ پنا مت کرو، مذاق مت اڑاؤ، توہین مت کرو، تذلیل مت کرو کسی کی بھی، تمہاری قوم کا ہو چاہے دوسری قوم کا ہو، یا تم ہو یا کسی اور انسان ہو، اس کی تذلیل مت کرو، مذاق مت کرو. کیونکہ مذاق میں انسان کیا کرتا ہے؟ مذاق میں انسان مذاق کا سہارا لے کے سامنے والے کی انسلٹ کرتا ہے. ایک آدمی کمزور ہے نا، سامنے والا طاقتور ہے تو اس کو ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا، تو اس کا مذاق کا بہانہ لے لیتا انہیں. اگر وہ آدمی سامنے والا پڑھے کیا بول رہا زیادہ نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا بھائی، ذرا بھاری پڑ گیا تو ارے آپ برا مانے کیا صاحب، میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا. تو یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ منع کر رہے ہیں مذاق مت کرو، کسی کو ڈیگریڈ مت کرو، توہین تذلیل، مذاق میں لوگوں کی انسلٹ کر دینا، مذاق میں لوگوں کی جناب علی اس کی عزت نکال دینا، یہ معاشرے میں چلتا ہے اکثر. تو اللہ سختی کے ساتھ منع کر رہے ہیں اس کو. کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں سوسائٹی میں نفرت پھیلتی ہے، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ خاص طور پہ ایمان والے جو اللہ کو ماننے والا جو معاشرہ سماج ہے ان کے درمیان میں کوئی آپس میں نفرت ہو. کیونکہ سب اللہ کو ماننے والے ہیں، سب اللہ کے نبی کو ماننے، قرآن کو ماننے والے، پھر نفرت آپس میں تمہاری کیسی؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ایمان والوں کے معاشرے کے اندر آپس میں نفرت ہو، چاہے بھائی بھائی ہو، چاہے میاں بیوی ہو، چاہے وہ ساس اور بہو ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا گھر ہے وہ امن میں رہے، ان کے گھر کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، نفرت پیدا کرنے والی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو سمجھا رہے ہیں. دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں نماز روزہ حج یہی عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے. یہ قرآن میں جو احکامات آ رہے ہیں وہ سب عبادت ہے. یہ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، اسی سے اللہ فرماتے ہیں کہ مذاق مت کرو. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن مذاق کر رہے ہیں، مسخرہ پنا کر رہے ہیں. پھر کیا بات؟ وہ بھی اللہ کا حکم، یہ بھی اللہ کا حکم، ایک پہ حکم پہ عمل ہو رہا دوسرے پہ نہیں ہو رہا. لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، تذلیل اور اس کی توہین نہ کرے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، امکانات بہت پتے کی بات اللہ فرماتے ہیں. آج تم اچھے کنڈیشن میں، آج تمہارے اچھی بول بالا ہے، فلاں ہے، جو کچھ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اچھا ہو. اب نہیں ہے تو آنے والے فیوچر میں تم برباد ہو جائیں گے، انہیں اچھا ہو جائے گا، تم کو کیا معلوم. پھر اس وقت کیا ہوئے گا؟ جب اس وقت کیا ہوئے گا بھائی، پھر حالات بدل گئے. اب تم فٹ پاتھ پہ آ گئے، الحمد اللہ اس کو ایک ترقی دے دیا. اس وقت کیا ہوئے گا؟ اب تم بھوکے بھی مرے تو انہیں ایک نوالا نہیں دیں گا تمہارے، کیونکہ تم کو اللہ نوازا تھا تو اس کی انسلٹ کی ہے تم نے، مذاق اڑائے تم اس کا. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو، تم جس کو حقیر سمجھ رہے اپنے مقابلے میں، ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو. یہ تو میں دنیاوی مثال دیا، اور دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے بھی وہ بات ہے. آج تم مولانا ہے، مولوی ہے، تم نمازیں پڑھ رہے، روزے پڑھ رہے، سامنے والے کو حقیر مت جانو. ہو سکتا ہے کہ تم سے اچھا ہو آگے چل کے، ہو سکتا ہے کہ تم بعد میں دین سے پھر جائے، نماز اور تم چھوڑ بھی سکتے ہیں، ہو سکتا ہے شیطان دشمن لگا ہوا ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، بڑا دیندار بن جائے، وہ اللہ اس کو کام لے لے دین سے اس کا. لہذا تم کسی کو بھی اس کے برے عمل کو دیکھتے ہوئے اس کو حقیر مت جانو. یہ آخری سانس تک اللہ نے ہر ایک کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. سب امتحان دے رہے ہیں، میں اور آپ ہر حال میں چل رہا ہے معاملہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے تاریخ گواہ ہے. دیکھیے جو لوگ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، آپ کا مذاق اڑائے، آپ کی کیا کیا تکلیفیں نہیں دی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے لیے نہ تو بدعا کیے، نہ تو ان کا مذاق اڑائے، نہ تو ان کی کوئی یہ کرے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ ان کا مذاق اڑاتے یا ان کے بدعائیں دیتے یا ایسا ہوتا تو پھر وہی مذاق اڑائے سو والے آپ کے اوپر ایمان لائے، مومن بن گئے.
حضرت عمر ننگی تلوار لے کے نکل گئے، مشہور واقعہ اللہ کے نبی کے قتل کے ارادے سے، نعوذ باللہ. دیکھیے آپ، اتنی دشمنی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیا تو پھر وہ کون؟ پھر وہ یہاں تک بات آئی حدیث میں کہ میرے بعد نبوت جاری ہوتا تو عمر نبی ہو جاتا. معمولی بات نہیں. اگر مذاق اڑا دیتے عمر کا تو کیا بھائی، ہمارے نام اعمال میں تو لکھا جاتا نا وہ، اور ہم سے آگے نکل گئے وہ. اسے امکانات ہیں. اسی لیے کسی مولوی کو، کسی امام کو، کسی واعظ کو، کسی کو بھی برا بھلا بولنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ کو اصلاح کرنے کی اجازت، آپ کو اصلاح کا حکم دیا گیا ہے. معاشرے میں آپس میں بھائی بندوں میں جو برائیاں ہیں، خامیاں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ اچھے ہیں آج اور آپ اس کو بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. منع ہے یہ خاص طور پہ. اسی لیے قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ. تم جس کا مذاق اڑائے ہو، جس کی تذلیل کر رہے ہو، تحقیق کر رہے ہو، توہین کر رہے ہو سکتا ہے کہ تم سے اچھا ہو. اور ہم کئی، ہمارے سامنے ایسے کیسز ہیں کئی لوگوں کے، ارے دیکھو یارو کیا تھا کل تک، آج دیکھو. سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم، بولتے ہیں اپن لوگ. اللہ ہے، نہیں معلوم کس کے کیا ہونے والا ہے. سو اب یہ بھی نہیں معلوم. ایمان کا معاملہ بعض ایسا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے، ارے انہیں عیسائی ہے، انہیں یہودی ہے، انہیں ہندو ہے. بھائی انسانوں کے کچھ مجبوریاں ہوتے ہیں، معاشرے کے، سماج کے. ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہا ہو. مکے میں بھی کئی ایسے لوگ تھے ایمان کا اظہار نہیں کرے، کیونکہ مکے کے لوگ دشمن جو تھے اس وقت ایسے ہیں. اسی لیے کبھی بھی کسی سے بھی متعلق آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے. اسی لیے حکم یہ آیا ہے کہ آپ کسی کو کافر اور کافر بھی نہیں بولنا. کیوں نہیں بولنا؟ بھائی نہیں معلوم آخری وقت تک کیا ہونے والا ہے. کئی کافر ایمان لا رہے ہیں آپ کے لیے، انہیں کافر ہے بولے تو نہیں ہوتا. منع ہے. اسی لیے اگلے کی کیا ہونے والا اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم ہے. آپ کے لیے، ہمارے لیے جو حکم ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے دعا کرنے کا ہے. کوئی آدمی برا ہے، کوئی آدمی جناب علی کوئی غلط کاموں میں ہے تو اس کے لیے اللہ سے دعا کریے آپ. پھر اس کے بعد اس کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس کے خلاف ایک محاذ بنا رہے ہیں، اس کو بدنام کرتے پھر رہے ہیں، اس کو حقیر جان رہے ہیں آپ. یہ منع کر دیا گیا ہے. اور یہیں اللہ قرآن میں خود یہ بات بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو، اچھا ہو تم سے. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. اب دیکھیے خاص طور پہ یہاں پہ اکثر قرآن مجید میں حکم یہ کیا تھا، اس میں عورت اور مرد دونوں مراد ہوتے ہیں، الگ الگ نہیں رہتا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ مرد کا الگ حکم کیا، عورت کا الگ کیا. اب عورت کے متعلق بات آ رہی ہے. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ. کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. یہ قرآن میں بڑی اہم بات ہے یہ، ورنہ ہر جگہ قرآن میں آتی ہے آئیو الذین آمنوا کتب علیکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر نماز یعنی روزے فرض کیے گئے. یا یہ نہیں بولا کہ مرد تمہارے اوپر بھی، عورت تمہارے نہیں بولا، بلکہ ایمان والے تو سب آ جاتے ہیں اس میں. یا ایمان والے بولنے کے بعد پھر مردوں کو الگ بولا، عورتوں کو الگ بولا. یہاں یا اس کو، اسی حکمت کو سمجھنا ہے. اس کو وہ حکمت کیا ہے؟ نساء من نساء عسى ان يكن. حکمت یہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں یہ بات ہم سمجھتے ہیں اکثر کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی، خاص طور پہ کسی عورت کی تعریف کسی عورت کے سامنے کی جائے اس کو پسند نہیں آتا. اس کو یہ ہے نفسیات ہے. یہ اللہ اس بات کو رکھا اس کو، اس لیے یہ کمزوری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پہ عورت کا نام لیا. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ. آپ بار بار کسی عورت کی تعریف کسی عورت کے سامنے کرتے رہیے آپ، اور حقیقت میں ہے وہ واقعے میں تعریف کے قابل ہے عورت، بار بار آپ کرتے رہیے. تم کو کیا معلوم، تم کو معلوم ہے، جانتے اس کے خاندان کو تم ایسا تعریف کر رہے بولتے. اب دیکھو وہاں چلے آتے ہو، اس کے پاس تو خامی نہیں ہے نا، تم جانتے خاندان کو، وہاں چلے آتے ہو. تو یہ ہوتا ہے. یہ تو اللہ فرماتے ہیں خاص طور پہ عورتوں کو نشاندہی کی اللہ تعالیٰ، خواتین کو مخاطب کر فرما رہا ہے کہ دیکھو جس معاشرے میں تم رہتے ہو، کیونکہ عورت کا زیادہ تر وقت گھر میں گزرتا. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے آپ، ایک ہے معاش، ایک ہے معاشرہ.
یہ دو الگ ہیں. معاش سے مراد کیا ہے؟ آدمی محنت کرتا ہے, کماتا ہے, پیسے لاتا ہے, فلاں فلاں اکانومی وغیرہ وغیرہ, یہ مرد ہے. معاش کی جو مضبوطی ہے وہ مرد سے ہے. معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرے کے معنی سماج, سوسائٹی, خاندان وغیرہ. اس کا تعلق عورت سے ہے. خاندان کو توڑنے والی, جوڑنے والی عورت ہے. عورت اگر گھر میں ایسی آ گئی جو آپ بہترین خاندان ہے, بھائیاں وغیرہ تو مل جل کے رہنا آ گئی, اگر ایسی آ گئی سمجھ میں آ رہا فساد پیدا کرنے والی, خاندان کو پورا تتر بتر کر کے آپ کے گھر کو پورا. لیکن کوئی ایسی متقی اور پرہیزگار خاتون آ گئی, الحمدللہ, جو خاندانوں کے جھگڑے تھے, بھائیوں کے جھگڑے تھے, یہ سب تھے, آنے کے بعد جب سب کوئی ملنا نہیں چاہ رہے, لیکن وہ خاتون آنے کے بعد دوبارہ ایسی کوشش ایک راستے نکالتی ہے, تو پھر خاندانوں کو, ارے بھائی آپ کے بھائی نہیں آ رہے, کیا بات ہے, چلو جائیں گے, ملیں گے اپن. دیکھیے اب جا کے ملنے سے کیا ہوگا, وہ ساری نفرتیں دور ہو جاتی ہیں. خاندان کو قریب, خاندان کو جوڑتی ہے عورت. خاندان کو جوڑنا اور توڑنا عورت کے ہاتھ میں ہے. معاشرہ اس کے ہاتھ میں ہے, اور اس کی ہونے والی جو نسل ہے نا, وہ بھی تیار کرے گی. آنے والے خاندان کون ہے تمہارا, بتائے گی انہیں, تمہارے دادا کون ہے, تمہارے چاچا کون ہے, تمہارے فلاں کون ہے, وہ پورے خاندان کا تعارف کرائے گی عورت. اگر نہیں, اس کو نہیں ہے تعلق تو کسی کا نہیں, صرف وہ جناب علی ماموں کا کرائیں گی, صرف خالہ کا, ماموں کا, ان کا ہی تعارف ہوگا, صرف نانا کا, نانی کا, ان کا ہی چھوں گا تعارف صرف. اور وہ دادا کا, چچا کا, چچاؤں کا ہوتا ہی نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ ایک بڑا حکمت کی بات تھی. ایک وہ بچہ ہے, چاچا کے ساتھ چلے گئے. کس کے؟ چاچا کے ساتھ گیا بچہ. گھنٹے ہو گئے, 2 گھنٹے, شام ہو گئے, نہیں آ رہا بچہ, آیا ہی نہیں, بھی تو پریشان ہے ماں. کس کے ساتھ گیا؟ چاچا کے ساتھ گیا, پریشان ہے. وہی بچہ ماموں کے ساتھ گیا, رات کو بھی نہیں آیا تو سکون میں ہے, گھر میں ہوں گے نانی کے. تو اتنا بڑا فرق ہے عورت کے دماغ میں. چاچا کے ساتھ گیا اور دیر ہو رہی تو بے چین ہوتی ہے ماں, ماموں کے ساتھ ہے مطمئن ہے گھر میں. یہ نفسیات ہے یہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو ویکنیس ہے وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو عورت, گھر کا معاشرہ, گھر کا صدا اور گھر کا بناؤ سنگار, وہ سب کچھ عورت سے متعلق ہے. وہ اسی لیے عورت اچھی ہونا, اسی لیے قرآن اور حدیث میں, سنت میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے, جبھی بھی کسی تم نکاح کرنا چاہتے ہو, یا اپنے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے یا بیٹوں کے لیے, اگر تم نکاح بیوی لانا چاہتے ہیں کسی کے, تو نیک اور دیندار کو تلاش کرو. حکم ہے یہ. وہ اگر دیندار گھر میں آئیں گے تو تمہارے گھر میں دین ہوگا, دین ہوگا, پھر تمہاری آنے والی نسل بھی دیندار ہویں گی. اگر وہ آنے والی اگر بھی دیندار نہیں ہے, ماڈرن ہے, فیشنیبل ہے, اس کو کوئی تعلق نہیں ہے دین سے وغیرہ, تو پھر آپ کا گھر برباد, آپ برباد, آپ کی نسل برباد. اسی لیے حکم دیا گیا ہے دینداری. جتنے بھی معاشرے آج ہمارے تباہ ہو رہے ہیں نا, گھر, خاندان, آنے والی نسلیں, اس بنیاد میں گڑبڑ ہے. اصل میں بنیاد میں گڑبڑ ہے. وہ کبھی انشاءاللہ ہم نکاح کے مسائل کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے. اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات دیے ہیں نکاح کے متعلق, آگے چل کے انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو بہرحال یہ بات بتا دی جا رہی ہے کہ عورت بہت بڑا اس کا جناب عالی رول ہے معاشرے کے اندر. معاشرے کے اندر بہت بڑا رول ہے. اور اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ عورت کی بھی تحقیر نہیں کرنا ہے, آپ کو توہین نہیں کرنا ہے, حقیر نہیں جاننا ہے عورت کو. جو نفس اللہ نے آپ کو دیا ہے وہی نفس عورت کو بھی دیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی چلاتے ہیں, عورت کو کچل دیتے ہیں. تو عورت کو جب کچل دیتے ہیں تو عورت اندر سے باغی بننا شروع ہوتی ہے, باہر سے نہیں ہوتی, مجبور ہے. اگر دنیا کا قانون, خاندان وغیرہ اس کے حق میں آ گئے تو پھر وہ کھل کے بغاوت کر دیتی ہے. چونکہ معاشرہ ایسا ہے, مجبور ہے, لہذا صبر کر لیتے ہیں وہ لوگ. اسی لیے عورت کو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات فرمائے, تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ بہتر ہو, اچھا ہو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بھائی وہ بھی انسان ہے, وہ بھی نفس رکھتی ہے, نفس ہر جگہ لگا ہوا ہے. نساء من نساء,
فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس کی توہین نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے. اور ہمارے پاس ہوتا ہے ایسا اکثر، خاص طور پہ جناب علی یہ دیورانیوں میں، جھٹانیوں میں خاص طور پہ ہوتا ہے. اور آخر میں مسئلہ بہت بڑا یہ ہے کہ ساس اور بہو کا تو معاملہ ہی مشہور ہے ہمارے پاس، اس پہ تو بولنا ہی نہیں ہے زیادہ، سب کو معلوم ہے وہ. اور ہمارے پاس معاملہ ایسا ہے، اللہ رحم کرے، بہو کو جتنا ستایا گیا ہے نا، ستائے بہو کو، اور ان جناب علی ساس بننے کے بعد وہ پورا جناب بدلہ لینا چاہتے آنے والی بہو سے. یہ مسئلہ ہے اصل میں پورا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو منع کیا ہے. ایک تو مذاق نہیں اڑانا، اسے تذلیل نہیں کرنا، خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، تم جس کا مذاق اڑا رہی ہو، جس عورت کا، دوسری عورت کا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نظروں میں وہ تم سے بہتر ہو. تمہیں کیا معلوم ہے؟ یا پھر اگر فی الحال اب بری ہے تو آگے چل کے تم سے بہتر ہو جائے، تم سے اچھی ہو جائے، اس کے امکانات ہیں. اللہ فرماتے ہیں اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی عزت کیا کرو، تاکہ اس میں ہوگا کیا، آگے چل کے آپ کی بھی عزت ہوگی. پھر یہ معاملات جہاں بھی پیدا ہوں گے تو وہاں پہ نفرت کا ماحول گرم ہو جائے گا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. کیسا کیسا اللہ تعالیٰ کھروچ کے نکال رہے ہیں، دیکھیے بات. کیونکہ اللہ انسان کا خالق ہے، اس نے ہمارا نفس بنایا ہے، اور ہمارے نفس میں کیا کیا وسوسے آتے ہیں، یہ نفس کیا کیا کرتا ہے، اللہ کو معلوم ہے پہلے سے ہی. اسی لیے اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. دیکھو، تم کسی کے اوپر عیب مت لگاؤ، کسی کی کمزوریوں کو مت ٹٹولو. دیکھو، عیب لگانا، کسی کے اوپر نکتہ چینی کرنا. ایک سورت آئی جس کی سورہ ہمزہ، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے پیٹ پیچھے ان کے عیب نکالتے ہیں، ان کو تانا زنی کرتے رہتے ہیں. تباہی بولا اللہ قرآن میں، تباہی ہے. لیکن آج معاشرہ پورا اس میں ہے، پورا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ نفس انفسکم مخاطب کے صیغے میں اللہ فرماتے ہیں. دیکھو، تم اپنے آپ کو، فرمایا اپنے آپ کیوں نہ، جو معاشرہ تمہارا اپنا ہے وہ عیب مت لگاؤ، کمزوریاں مت ٹٹلو، ان کے ویک پوائنٹ مت ٹٹلو، تلاش مت کرو. شیطان کیا کرتا ہے، سامنے والا کتنا بھی اچھا ہو، ذرا اس کے کمزوریاں تو دیکھ. خاص طور پہ لیڈر ہم وہ تلاش کرتے ہیں اس معاملے میں. ان کو تقریر کرنا ہے، اس کی سنے تقریر، ذرا کیا کیا بولا بول کے ریکارڈ ذرا کرو بھائی، اس کو سنو نے کہاں کہاں، ذرا دیکھیں گے کہاں پکڑے جا رہا ہے اس کو بول کے. اب وہ پکڑ کے اس کے بعد شروع کرو، اس کو پورا ننگا کر دیتے. اب پورا اس کو نکال کے اس کے گھر میں گھس جاتے لیڈر، آپ ماں بہن کے پاس بھی چلے آتے. اتنا کرتے. اللہ سختی کے ساتھ منع کیا ہے. تقریر کرنے والے لیڈر صاحب حاجی بھی ہیں ماشاءاللہ سے، رسول کا نام بھی لے رہے، مگر پھر یہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. کہاں ہیں تم؟ تمہارا رب تمہارا کو واچ کر رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ سن رہا، اللہ دیکھ رہا، اللہ ریکارڈ ہو رہا ہے چیز. اللہ منع کیا اس بات کو. اب جب آپ حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ یہ حکم رکھ دے گا تمہارے سامنے، کیا میری کتاب میں یہ حکم نہیں تھا، اسی کے عیب مت لگاؤ، عیب مت ٹلو، میں نہیں بولا تھا؟ پھر تمہاری تقریریں تو صرف اسی پہ چلتی رہیں.
لوگوں کی کمزوریوں کے اوپر، بلکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے متعلق فرمایا جو مومن دوسرے مومن کے کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈالے گا دنیا میں، مثال کے طور پہ مجھے معلوم ہے، دوسروں کو نہیں معلوم ہوں گا آپ کے متعلق، آپ کتنے پانی میں آپ کیا کیا کرتے ہیں، مجھے دوسروں کو نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے وہ آپ کیا کرے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں آپ کے ان غلطیوں جو میں جانتا ہوں، اگر میں آپ کے ان گناہوں پہ، ان غلطیوں کے اوپر اگر دنیا میں پردہ ڈالوں گا، تو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی کہ اللہ حشر کے میدان میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. کتنی بڑی بینیفٹ ہے، دیکھیے اب آپ، اتنا بڑا فائدہ ہے. صرف مومن کی عزت بچانا ہے، وہ حکم اسی لیے دیا. مومن تمہارا بھائی ہے، یہ اگر تم اس کی عزت پہ حملہ کرو گے تو ملنے والا کیا ہے تم کو؟ نہیں، اگر اس کے گناہوں، اس کے کمزوروں پہ پردہ ڈالو تو میں تمہارے گناہوں پہ حشر کے میدان میں پردہ ڈالنے والا ہوں. دیکھیے آپ، یعنی کتنی ہماری اصلاح ہو رہی ہے. کہ ہم سمجھ رہے خالی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، بس ہو گئی مومن. نہیں ہے بابا، قرآن ہے یہ، اس کی ایک ایک آیت آپ سے مخاطب ہے، ایک ایک آیت آپ سے مخاطب ہے، آپ سے گفتگو کر رہی ہے. یہ زندگی کتاب ہے، یہ اصلاح کر رہی ہے. اصلاح کے لیے آئی ہے قرآن. فاصلحوا بین اخویکم، اصلاح کرو، صلح کرو. ولا تلمزوا انفسکم، خواتین میں، عورتوں میں بھی بہت ہوتا ہے، لوگوں کو بدنام کرنا، عیب لگا دینا، کچھ بھی بول دینا، سختی کے ساتھ منع ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. لوگ رشتوں کے لیے گئے کسی گھر میں، رشتے کے لیے بچی پسند آ گئی، بچی الحمدللہ پسند آ گئی، بچی سے کچھ مانگے یہ لوگ، بچی کوئی گھوڑا ہونا، جوڑا ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، وہ لوگ نہیں دے سکے، نہیں دے سکے. اب رشتہ نہیں کر رہے لوگ لڑکی سے، کچھ بھی نہیں مل رہا بھائی. اب لوگ پوچھتے ہیں ان کے پڑوسی، ارے بھائی وہ گھر میں بچی بڑی اچھی تھی نا جی، گئے تھے کیا؟ نہیں معلوم ہوا کچھ ذرا اچھے نہیں، اخلاق کی اچھی نہیں ہے، کہتے انہیں لگا دیے. حالانکہ بات وہ نہیں تھی وہاں. یہ جو مطالبہ کر رہے تھے وہ ان کو نہیں ملا. وہ نہیں بول کے کیا کر رہے ہیں، ایک معصوم بچی کے اوپر عیب لگا دے رہے ہیں. کتنا بڑا جرم ہے یہ. کیا ان کے نماز، ان کے حج، ان کے روزے جرم سے، کے عذاب سے بچا سکتے ہیں ان کو؟ بتائیے آپ. پہلے خود غلطی کرے، خود گناہ کرے مانگ کے، آپ پھر باہر نکل کے بول رہے ہیں نہیں بچی میں ذرا عیب تھا، وہ تھا، یہ تھا، کچھ بھی بول دیا ایسا. خود بدنامی سے بچنے کے لیے دوسروں کو بدنام کر دیا. جب یہ بدنام کر دیے تو نعوذ باللہ معاشرے میں، سماج میں وہ بچی کی بات پھیلے گی تو کتنی مشکل ہو جائے گھر والوں کے لیے. کتنا بڑا جرم ہے معاشرے کے لیے، بتائیے آپ. احساس ہے اس بات کا؟ تھوڑا تو بھی احساس ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. کتنی بڑی غلطی کر رہی. اللہ محفوظ رکھے. بہرحال بہت سارے معاملات میں ایسی ہے. کاروبار کی پارٹنرشپ کا معاملہ، کاروبار کر رہے تھے آپ، ارے کیا ہوا بھائی کاروبار؟ ارے نہیں بڑا وہ ہے، انہیں الگ الگ کہا جا رہا. کیا تھا کہ دوسرا مسئلہ، اس کو بدنام کر دیا. تو یہ منع ہے آپ جو کر رہے ہیں کام، اللہ منع کر رہے ہیں. عیب مت لگاؤ، عیب مت نکالو. نہ عیب لگانا ہے، نہ عیب نکالنا ہے آپ کو ڈھونڈ کے. سختی سے منع ہے یہ. یا ایھا الذین آمنو، اسی مشرک کو نہیں بول رہے ہیں اللہ، کافر کو نہیں بول رہے ہیں، یہ ہم کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. سنجیدہ ہونا، اصلاح کرنا ہے اپنے نفس کی، اپنے ذات کی. نمازیں پڑھ لینا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے نماز. مشکل ہے نفس کی اصلاح، مشکل ہے ذاتی اصلاح.
یہ بہت مشکل ہے اصل میں. اللہ یہی کہتے ہیں اس کی اصلاح کرو پہلے تم. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. دوسرا حکم ہے کہ تم کسی کو برے القاب سے مت نوازو. لقب مت دیو برا کسی کے اوپر. القاب مت پہناؤ لوگوں کو. انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں گورا ہے، انہیں کالا ہے، انہیں نکٹا ہے، انہیں چپٹا ہے، انہیں گٹا ہے، انہیں لمبو ہے، انہیں فلاں ہے، انہیں فلاں ہے، انہیں کانا ہے، انہیں بہرا ہے، انہیں دیکھتا ہے ادھر تو سوچتا ادھر. بہت ساری باتیں ہم گن دیتے اس کو. اللہ فرمائے کہ نہیں. ایک تو فزیکل جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی نکیر نہیں کرنا ہے. کیوں؟ فزیکل جو معاملہ ہے وہ تو براس اللہ کا ہے. اللہ اس کو بنایا ویسا. گڈھا بنایا تھا، گڈھا توہین کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی حکم کی مذاق اڑا رہے ہیں. لمبا ہے انہیں، ارے لمبو، آپ ارے بھائی اللہ لمبا بنایا اس کو، آپ لمبو بول کے اس کا مذاق اڑائیں تو کس کا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے حکم کا کر رہے ہیں. اللہ کی پیدائش کے، اللہ کی خلقت پہ آپ جناب یہ مسخرہ بنا کر رہے ہیں آپ. اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں یہ. پھر کوئی عملی اگر کمزوری ہے اس کو کچھ اور لگا دے رہے ہیں، اس کو کچھ بھی القاب لگا دے رہے ہیں، نواز دے رہے ہیں جو دل میں آ وہ. تو اللہ فرماتے کہ نہیں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ چار آدمی کھڑے ہوئے، انہیں وہاں سے آ رہا، ارے آ رہا یار، لمبو بولتے اس کو. ارے آ رہا یار، انہیں بولے نکٹا چپٹا آ رہا. آتے پھر سلام کرتے، خیریت بھائی کیسے آپ؟ ختم. یعنی وہ جملے جو اس کو سامنے بولنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہی جملے اس کے بد پیچھے بولنا گناہ ہے. یہ اللہ بتا رہے قرآن میں، اللہ کی کتاب میں یہ ساری باتیں. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے. نفرت کا ماحول. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ محبت اور مودت پیدا ہو تمہارے درمیان میں، ایک دوسرے کے لیے احترام اور عزت پیدا ہو دونوں میں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ انسان کو مکرم پیدا کیا ہے. اس میں سب ہے، ابو جہل بھی، ابو لہب، فرعون سب ہے. ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت والا بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور آدم کی اولاد کو ہم نے بہت ہی معزز اور مکرم بنایا ہے. سب ہے اس میں، کافر مسلم غیر مسلم سب لفظ انسان. بنی آدم. انسان کی تکریم کرو، انسان کی عزت کرو، کوئی کیوں نہ ہوں دے. تو ہوگا کیا اس میں؟ اسی لیے ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرے گا تو معاشرے کے اندر سے نفرتیں ختم ہوں گی. آپ عزت کریں تو انہیں آپ کی عزت کرے گا، آپ توہین کریں تو انہیں توہین کرتا. پھر اب یہ چلتا الٹا خطاب. اللہ فرماتا ہے ایسا مت کرو. ایسا معاشرے کے اندر عزت و احترام سے بات کرو. کرم، اللہ خود بولتے ہیں کہ بہت معزز ہم نے بنایا ہے حضرت انسان کو. خاص طور پہ نفرت کا ماحول مت بناؤ. نفرت کے یہ ساری چیزیں اللہ جن سے منع کر رہا ہے اسی لیے کر رہا ہے کہ اسے نفرت پھیلتی ہے اس میں آپس میں، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ خاص طور پہ ایمان والوں کے گھرانوں میں، ایمان والوں کے معاشرے میں نفرت کا ماحول پیدا ہو جائے. اور آج نفرت ہی نفرت ہے، نہیں ہے محبت. ختم ہو گئی، کہیں بھی باقی نہیں ہے. اللہ محفوظ رکھے. نہیں ہے جی، وہ مزہ ہی ختم ہو گیا رشتہ داریوں کا، خاندانوں کا ہے ہی نہیں. وہ پہلے گھر جاتے تھے تو لوگ ہمارے سامنے، ہمارے بچپنوں کے اندر آئے تو ہمارے گھر والے کوئی بھی آپ ملنے گئے تو ان کے برقعے چھپا دیتے تھے بچہ گھر والے، چپلا چھپا دیتے تھے نہ چاہتے بول کے. معاملہ الٹا ہو گیا اب پورا. چائے بسکٹ پہ بھی معاملہ نہیں ہو رہا اب خالی. تو باقی کیا رہا اب؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ چیز ختم ہو گئی. انسان حشر کا میدان جو ہوتا ہے نا، نفسا نفسی کا وہیں دکھ رہا. نفسا نفسی یہیں چل رہی. اب تو کون کی، میں کون کی، میرا دیکھو تمہارا دیکھو بخص.
اور رشتہ داری کا معاملہ تو اتنا ختم ہو گیا، رشتہ داری خاندان ختم ہو کے پورا سکڑ گیا، سکڑ گیا. کہاں تک سکڑ گیا؟ میں، میرا بیٹی، بیٹا، داماد، ختم. بھائی، چچا، وہ سب چلے گئے، اب قصہ ختم. اہمیت کس کی ہے اب؟ داماد کی ہے. بھائی بھائی نہیں ہے. نہیں تھا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ داماد، بھائی، خاندان، پہلے گھر والے بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے. داماد باہر والا ہے، انہیں اس کو کیوں بلا رہے ہیں ہمارے اس میں؟ کوئی پنچ بیٹھی گھر کے مسئلے ہوتے تو داماد کون ہے؟ آپ تو داماد، بڑے داماد، انہوں بولنا سب. اب ختم ہو گیا، مسئلہ ہی باقی نہیں رہا. اللہ محفوظ رکھے اس بات کو. اور پھر یہ جو معاملہ ہوا ہے نا کہ دیکھیے اب ہمارے پاس تلخیاں بڑھ رہی ہیں، آج رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہے، وہ رشتہ داروں کی مٹھاس ختم ہو گئی، وہ ذائقہ، وہ مزہ ختم ہو گیا ہے. بس کچھ بھی نہیں. اللہ محفوظ رکھے. اس میں صبح میں بھی ہوں، آپ بھی ہے، ماحول معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں. ایسا نہیں کہ میں بڑا سدھرا ہوا نہیں ہے. میرا گھر کا بھی مسئلہ یہی ہے، میرے خاندان کا بھی مسئلہ یہی ہے. بات سب کی کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. آگے بگاڑ کیا کر سکتے آپ؟ اور پھر جہاں دینداری ہے تو وہاں پہ بھی اور زیادہ آ گیا. تو اس سے بچو، فرما اللہ سبحانہ وتعالی. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. بڑی پتے کی بات اللہ فرماتے ہیں. دیکھو، ایمان کے بعد، بعد الایمان، بئس الاسم الفسوق، ایمان لانے کے بعد تمہارا نام گناہوں کے ساتھ لیا جانا، یہ اللہ کے نزدیک بہت برا ہے. تمہارا نام بھی لیا جا رہا، ایمان والے ہیں، اس کے بعد تمہارے ساتھ یہ جرم بھی بولا جا رہا. نام بھی اللہ کو ماننے والے کا، پھر ساتھ میں آپ کے گناہ، نافرمانی، بدماشی، عیاری، دھوکہ، فراڈ، یہ سب لگا ہوا ہے. ایمان والے ہیں. پھر ایمان اگر نہیں ہے تو پرواہ نہیں ہے، لیکن بعد الایمان، ایمان کے بعد اگر یہ ساری چیزیں ہیں، گناہ ہے، نافرمانی ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، فساد ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایمان کے بعد اگر تم اس میں مشہور ہو گئے، پتہ جیسا میرا نام یوسف، ارے بھائی یوسف صاحب، چلیے یوسف نام پیغمبر کا نام ہے، یوسف مسلمان کا نام ہے. کوئی میرا نام لے رہا، ارے یوسف صاحب، ارے بدماش ہے انہیں، بولے دیکھ نام بھی آ رہا یوسف، پھر بدماش بھی آ رہا. ارے انہیں یوسف، ارے بہت پھرانے والا ہے انہیں. ارے یوسف، ارے ڈباؤ کھاتا ہے انہیں. اب ساتھ میں میرے جڑ گیا نام. اب یہ مشہور ہو رہا ہوں میں بھی اس میں، اب نام میرا آ رہا. اللہ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تمہارا نام گناہوں میں مشہور ہو جانا، یہ اللہ کے نزدیک بہت برا ہے. کیونکہ اس میں اللہ رسول بدنام ہو رہے ہیں اس میں. کیونکہ تم اللہ کے ماننے والے ہو، رسول کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، تمہارا نام ان کاموں میں لیا جا رہا ہے تو بہت برا ہے. بعد الایمان، سمجھیے اس بات کو آپ. قرآن جو ہے نا، ہمیں دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے کبھی بھی. قرآن کا جو ڈائگنوسٹک ہے نا، وہ پورا بتاتا ہے. آپ جا کے چیک کرا کے آتے ہیں خون میں کیا کیا ہے سو، تو قرآن کیا کرتا ہے کہ آپ کے اندر کیا بیماریاں ہیں، آپ کے ایمان میں کیا بیماریاں ہیں، وہ قرآن اس کا تجزیہ کرتا ہے. خالی فضائل نہیں، آپ کچھ بھی کر رہے تو فضیلت سنا رہے ہیں آپ کو. نماز پڑھو، وہ کرو، اتنا فضیلت، یہ نہیں. قرآن کیا کرتا ہے؟ خرابیاں کیا ہے اندر سے وہ نکالتا ہے. پہلے بیماری کیا ہے وہ نکالتا ہے قرآن. آپ کو صحت مند بناتا ہے، آپ کے ایمان کو قرآن. آپ کے کمزوریوں کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے قرآن. دیکھو یہ کمزوریاں ہیں تمہارے اندر، یہ برائیاں ہیں تمہارے اندر، تم اس کی اصلاح کر لو. وہاں آدمی کو گریباں میں منڈی ڈالنا پڑتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے ہر نفس کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے، دیکھے کیا کر رہا ہے. یہ نہیں کہ آدمی بڑا شملہ ہے، داڑھی ہے، وہ ہے، ٹوپی ہے، ٹخنوں سے پیجامے ہے، وہ 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، بڑت نہیں. ایسا نہیں ہے مسئلہ. اس کے اخلاق دیکھو، اس کے کردار دیکھو، اس کی زبان دیکھو، اس کی گفتگو دیکھو، اس کا لین دین دیکھو، آخر ہے کیا ہے.
یہ نماز روزے تو اسی لیے فرض کیے گئے ہیں. نماز کیوں کو فرض ہے؟ اسی لیے ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ فرماتے ہیں کہ نماز ہم اسی لیے فرض کی کہ نماز تم کو برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. یہ نماز اسی لیے پڑھنا ہے کہ نماز آپ کو برے کاموں سے روکنا ہے. آپ کو آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی نماز آپ کو جھوٹ بولنے سے روکنا ہے. آپ کی نماز آپ کو دھوکہ دینے سے روکنا ہے. آپ کی نماز آپ کو ملاوٹ کرنے سے روکنا ہے. آپ کی نماز آپ کو تکبر سے روکنا ہے. یہ ہے نماز اصل. لفظ ہے قرآن میں تنہی عن الفحشاء والمنکر, روکتی ہے نماز. اسی لیے نماز فرض کر رہے ہیں ہم, تاکہ یہ رکاوٹ نماز تمہارے آڑے آ جائے, تمہارے عمل میں روک دے, تم کو یاد دلا دے تم غلط کام کر رہے ہو. اسی لیے نماز ہے. یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں باقی کے سب کچھ منمانی کر رہے ہیں. ایسا اللہ کے پاس چلنے والا نہیں ہے یہ. اسی لیے اصلاح کر رہے ہیں. معمولی یہ معمولی باتیں ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ ایک دوسرے کی مذاق کر لینا ہے, کسی کی وہ کر لینا ہے, کسی کو بدنام کر دینا ہے, کسی کو عیب لگا دینا ہے. ہاں, یہ معمولی چیزیں ہیں نا. اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں, گناہ ہی نہیں سمجھتے. گالی گلوچ کر دینا ہے کسی کو. گالیاں تو ہمارے پاس فیشن بنے ہوئے آج. کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں, خواہ کے 4 آدمی بیٹھے ہوئے وہاں گالیوں سے بات چل رہی, وہ بھی ننگے ننگے گالیاں, برے گالیاں. حالانکہ حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گالی گفتگو کے دوران میں گالی دینا یہ منافق کی علامت ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, حدیث میں آتی ہے بات, اگر تم جب سے لڑائی جھگڑا کرو یا کچھ اول چیز ہو جائے کچھ بھی اس کے اندر, تم جو نا اگر گالی گلوچ استعمال کر رہے ہیں, یہ نفاق کی علامت, منافق کی پہچان ہے بار بار گالی دینا. اور پھر حدیث میں بات آئی کہ خاص طور پہ مسلمان کو گالی دینا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے. سباب المسلم فسوق. سباب کے معنی گالی دینا, یعنی اگر تم کسی مسلمان کو گالی دے رہے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فسوق, یہ نافرمانی ہے, گناہ ہے. آپ گالی دے رہے ہیں اور پھر یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, پھگڑ میں گالیاں دے بک رہے ہیں آپ, کیونکہ اس کا احساس ختم ہو گیا, شعور ختم ہو گیا ہے. اور قرآن نے کہا کہ بھئی یہ تم کو بے حیائی کے کاموں سے, بے حیائی کی باتوں سے نماز روکتی, وہی پھر بے حیائی کر رہے ہیں آپ نماز پڑھ کے بھی, تو فائدہ کیا ہے اس سے؟ اصلاح کر رہا قرآن. دین صرف نماز نہیں ہے, پورا دین ہے یہ, معاملات میں پورا آپ کا. بہت برے ہیں وہ لوگ, فرمایا کہ گناہوں کے اندر تمہارا نام آ جانا, تم اس میں مشہور ہو جانا, یہ ایمان کے بعد بہت بری چیز ہے اللہ کے پاس. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دے رہے ہیں, جن باتوں سے ہم نے روکا ہے, اگر تم ان کاموں سے, ان باتوں سے نہیں رکو گے, باز نہیں آؤ گے, تو پھر میرے پاس تم ظالم ہے. تم نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, کچھ بھی کرو, جن کاموں سے اوپر سے باتیں آ رہی ہیں, اگر یہ کاموں سے, ان باتوں سے تم نہیں رکو گے تو اللہ فرماتے ہیں تو ظالم ہے پھر تم. ظلم کیا ہے, کسے کہتے ہیں ظلم؟ دیکھیے آپ, ظلم کے معنی یہ ہے جس کا جو حق ہے اسے نہیں دینا, ظلم ہے نا. تو یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے یہ کرو, بلکہ آپ نہیں کرنا. اللہ کو مقام دے رہے نہیں آپ, جو آپ کا خالق ہے, کیا بھائی آپ کا خالق ہے, وہ آپ کو منع کر رہا ہے, تو آپ اس کو خاطر میں ہی نہیں لا رہے ہیں, آپ تو ظالم ہیں. آپ ظالم ان کو بول رہے ہیں, آپ دوسروں کو, آپ اللہ بول رہے ہیں یہ ظالم ہے. اب یہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ظالم. پھر آئی بات دیکھیے, آیت نمبر 12, یا ایھا الذین آمنوا, پھر آئی ایمان والوں. اب ایمان والوں کی تربیت ہو رہی ہے, صرف نماز روزہ ہے کہ نہیں یہاں پہ؟
کیا ہو رہی بات ہو سنو آپ. یہاں ایمان والوں کو مخاطب اللہ نماز پڑھا نہیں بولا روزے نہیں, وہ تو بہت دوسری بات ہے. یہاں تو بات ہو رہی ہے اصلاح نفس کی, اب اصلاح معاشرے کی بات ہو رہی ہے. وہ ہو رہے یا ایھا الذین آمنوا. اب یہ آیت میں بھی آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو, اے مومنو, کثرت سے گمان کرنے سے بچو. گمان منع کرا قرآن. حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ گمان, بدگمانی سے بچو. گمان کرنا ہے تو مومن کے کسی دوسرے سے تو اچھا گمان رکھو. بدگمانی اگر کرو گے تو نافرمانی ہے. یہ اللہ منع کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. کہ جو ظن ہے نا, گمان, آدمی کو بیٹھے بیٹھے گناہ کر دیتا, گنہگار بنا دیتا ہے. بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے, کچھ بھی نہیں کرے آپ, خالی خیال آ گیا انہیں ایسا ہے, انہیں ویسا ہے, انہیں ایسا, آپ گمان کر لیتے جا رہے ہیں, گناہ میں پھنستے جا رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے گناہ ہو رہا, لیٹے لیٹے گناہ ہو رہا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. کثرت سے جو گمان ہے نا دنیا میں, کثرت بدگمانی ہے پوری, اس سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اسم. ہو سکتا ہے کہ تم جس کے متعلق کوئی خیال کر لیے انہیں ویسا نہیں نکلا تو تم گنہگار ہو جاتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, کیونکہ گمان سے بچو. اسی لیے اگر خدا نہ خواستہ ویسا نہیں ہے انہیں جیسا تم سوچ رہے ہیں, تو پھر یہ تم کو گناہ میں تم گنہگار ہو جاؤ گے بیٹھے بیٹھے. دیکھیے اب بدگمانی سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں اس میں. ایک تو بدگمانی اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتی ہے, ایک بدگمانی ہے اور بندوں کے درمیان آپس میں ہوتی ہے. اللہ سے بدگمانی یہ ہے, ارے بھائی دیکھو میں کیا کر رہا ہوں, نمازیں پڑھ رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, انہیں کچھ بھی نہ فرما, کھاتے پیتے مرتے میں پریشان ہوں, آخر میں کیا تو بھی غلطی کرا بھائی, اللہ اس کو نواز رہا میرے کو نہیں دے رہا. یہ بدگمانی ہے. یہ پھر آپ دعائیں مانگ رہے ہیں, دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں, نہیں دعا آپ قبول ہوئی نہیں مل رہا, بدگمانی ہے. آپ کو شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدظن, بدگمان کر دیتا ہے آپ کو. میرا مسئلہ حل کیوں نہیں رہا, میں پریشان کیوں, یہ وہ فلاں فلاں, اس قسم کے گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آتے ہیں, اور شیطان اس کو مضبوط کرتے رہتا ہے, اس کو جو وسوسوں کی شکل میں ہوتے ہیں وہ. اسی لیے اعوذ, شیطان کے لیے دعا ہے نا, یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آ جاتا ہوں. یہ بدگمانی ہے اللہ کے متعلق بھی. اسی لیے اللہ سے تعلق سے بھی ایک بندے کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ, اسی حال میں بہتر ہے. اللہ جانتا ہے کس حال میں رکھنا ہے آپ کو, کیا کرنا ہے آپ کو, کہاں رکھنا ہے. اس لیے ہم کو حکم دیا گیا جس حال میں بھی رہو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو کہ میرا رب ہے جو مجھے پیدا کیا ہے, وہ جو بھی کرے گا میرے لیے بہتر ہوگا, میرے لیے بہتر ہوگا. اللہ کے متعلق آپ کو ایک دو جملوں میں ایک بات بتا دوں میں آپ کو, آپ جو سوچتے ہیں اللہ کے متعلق, اللہ وہ نہیں کرتا آپ کے ساتھ. جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ اللہ کرتا ہے. میں میرے متعلق جو سوچ رہا ہوں نا وہ اللہ نہیں کرتا, کیونکہ اللہ علیم اور خبیر ہے. اللہ کیا کرتا, میرے لیے جو بہتر ہے وہ کرتا ہے میرے لیے. یہ بات ذہن میں رکھا, صرف دو جملوں میں ہے بات, اللہ کی ذات کے متعلق. یا پھر شیطان اللہ سے بدظن کرا دیں کہ کیا کیا کروا دیتا ہے باپ, ارے اتنے دعائیں کر رہا ہے, اتنے دعائیں کر رہا ہے, اتنا کر رہا ہے, دعائی نہیں قبول ہوئی. ارے میاں کہاں سے ہوتی, تیری حیثیت کیا ہے, تو ہے گنہگار فلاں فلاں. جاؤ کوئی ولی کے پاس جاؤ, جا کے وہاں کچھ چڑھاوا چڑھاؤ, جاؤ منت مانگو, یہ کرو. وہ اللہ کو بولیں تو اللہ ان کی سنتا, تیری کہاں سے سنتا. اب دیکھا بدگمانی شرک پہ لے کے گیا اس کو, کہاں لے گیا اب اس کو, شرک پہ لے کے گیا. اللہ کے در سے ہٹا دیا, کاٹ دیا, لے آ کے جھکا دیا کہیں اور جگہ پہ, آپ کو مشرک بنا دیا.
بندوں سے. اچھا آپس میں بندوں سے کیا بدگمانی ہے؟ دیکھیے اب کسی سے بدگمانی ہوتی ہے. گمان یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. گمان بھی بدگمانی دروغگوئی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں مجید میں اس بات کو منع کیا ہے کسی کے متعلق بدگمانی کرو یا کسی کے متعلق کوئی بات سن کے ان کے متعلق جو نا گمان میں آ جاؤ. حدیث شریف میں یہ بات آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک آدمی بڑا سچا ہے, جھوٹ نہیں بولتا انہیں, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے. جھوٹ نہیں بولتا, سچا آدمی ہے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے. یہ کیسے ہو گئی بھائی؟ ایک تو سچا ہے پھر جھوٹ کیسا ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی سچا ہونے کے باوجود کوئی بات اگر وہ سنا اور سننے کے بعد اس کی تحقیق نہیں کرا, جیسا سنا ویسا ہی اڑاتے پھر رہا, ویسا ہی بولتے پھر رہا, تو وہ جھوٹا ہے. کون جھوٹا ہے؟ آدمی سچا ہے مگر جو خبر جو اس تک پہنچی ہے نا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کی تحقیق ہی نہیں کر رہا, بولتے پھر رہا, انہیں ختم. آج بہت ہے ایسے معاشرے کے اندر, انہیں کچھ بول دیا انہیں کچھ بول دیا, اپنے دماغ ارے میں سنا تھا بھائی, ارے میرے کے بعد میں ایسا نہیں, منع ہے. بہت ہے یہ. انہیں کچھ بول دیا انہیں کچھ بول دیا, انہیں کچھ کان میں پھونک دیا. یہ عورتوں میں, خاندانوں میں تباہ ہونے والے, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں, کاروباروں میں جو تباہ ہو رہے نا, اسی لیے یہ فساد پھیلانے والے رہتے ہیں, کچھ بھی اڑا دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے منع کیا, قرآن بھی منع کیا ہے, جب تک اس بات پہ یقین مت کرو جب تک تم خود اس کی تحقیق نہ کر لو صحیح ہے یا غلط ہے. سختی کے ساتھ منع ہے. اور آج کا معاملہ بہت خطرناک ہے. جو سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے نا جیب میں, یہ بہت ڈینجر ہے. یہ آج واٹس ایپ یہ وہ یوٹیوب پہ اتنے آنی ہے, بوکس اتنے پھینکا آ رہی ہیں, آپ اس کے اوپر یقین کر لے رہے ہیں. آپ بدنام. آپ سوچو آپ کیا ہو رہا آج کے دور میں. آج سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بھی نہیں, نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں, دشمنیاں پھیلائی جا رہی ہیں, غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, اس کی کوئی تحقیق نہیں کر رہے ہیں. ہم بس سن لیے فوری اس کو دبا کے فارورڈ کر دیا, آپ دوسرے کو بھی بھیج دیا, ارے دیکھو ایسا ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن آپ کو 1400 سال پہلے منع کرا اس بات کو. اللہ کے نبی 1400 سال پہلے آپ کو منع کرے. یہ معاشرے کو ہلاکت میں ڈالنے والی باتیں ہیں. یہ بغلا تحقیق کے کوئی بات کر لینا, آپ بلا تحقیق کے بات کو یقین کر لینا, بات کو پھیلانا, یہ بات بہت ہی بری اللہ کے پاس بھی ہے. اور پھر تباہی ہے کسی خاندان کسی معاشرے کی. ہے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اس کے اندر میں. منع کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ ایک چل رہا سعودی عرب کے خلاف ایک عجیب قسم کا, کیا مقصد ہے اس کا بھائی؟ دیکھیے یہود اور نصارہ ایک ہی نشانے سے یعنی دو گیم کھیل رہے ہیں. لوگ دو شکار بولتے ہیں نا, ایک تیسرے دو کھیل رہے ہیں. ایک تو آپ کو بدنام کیا جا رہا, دوسرے مسلمانوں سے اندر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. اب ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. اب سعودی کے خلاف بولنے والے کون ہیں؟ پورے مسلم کنٹری کے بولنے والے خلاف کون ہیں؟ مسلمان اتنے کنٹری ہے, ان کے خلاف بولنے والے کون ہیں؟ کوئی ہندو بول رہا, یہودی, سب مسلمان ہی بول رہے ہیں. انہیں ویسا انہیں ویسا انہیں ویسا, وہ مسلم یہ وہ فلاں فلاں. آپ کون ہے؟ آپ کیوں اپنے گناہوں کو درج کروا رہے ہیں؟ کیا ضروری ہے آپ کو بولنے کی؟ کتنی بات کہاں سچی ہے کتنی جھوٹی ہے؟ ہاں احتیاط کرنا چاہیے ہمیں. ہم ذمہ دار نہیں ہے نا بول کے پھر آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ اگر ایسی بات آپ کی جوان تو اللہ سے دعا کیجیے, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے امت مسلمہ کو. اس کے بجائے آپ امت مسلمہ کے خلاف ایک پوری چلا رہے ایک مہم پوری. اور کیجیے, آپ دنیا کے اندر ایک ملک بچا ہوا ہے آپ کا, مسلمانوں کا جو مرکز ہے, اس کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں لوگ. سب کو کر دیا نا بھائی, عراق کو تباہ کر دیا, ایران کو کر دیا, لیبیا کو کر دیا, سیریا کو, سب گئے. ابھی ایک بچے ہوئے لوگ آئے. یہاں کیسا کرنا ہے اب؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹ تو وہ لوگ یہود و نصارہ تو نہیں کر سکتے, لہذا مسلمانوں کو بھی گھسانا ہے وہاں پہ, ان کے خلاف باغی بنا کے. ایسا ہی معاملہ چل رہا. اللہ محفوظ رکھے. نہیں ہے کسی کی تذلیل مت کرو, کسی کی توہین مت کرو. یہ واٹس ایپ جو آپ کے پاس آیا ہوا ہے یہ بہت بڑی بلا بھی ہے, یہ جس کے فائدے بھی ہیں اس کے بہت بربادی بھی ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو سن رہے, خبر سن کے یقین کر رہے ہیں اس کے اوپر.
عجیب و غریب حالات ہے بہرحال، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، وہ آدمی جھوٹا تو نہیں ہے لیکن اس کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو بات سنا ہے اس کو بغیر تحقیق کے بولتے پھر رہا، لوگوں کو خبر پھیلا رہا ہے بہت بڑا۔ اور پھر ہمارے خاص طور پہ حیدرآباد ان کے پاس تو جناب علی پیٹ میں دکھتا، پیٹ میں درد ہوتا، کوئی بات سنے تو جناب کب اس کو بولوں جا کے میں، اب خاص طور پہ خواتین کے پاس تو پوچھو ہی مت آپ، اللہ محفوظ رکھے۔ اس معاملے کے اندر خبر کو اڑا دینا، خبر کو پھیلا دینا، کچھ بھی ہمارے پاس کچھ کام کرنے والی آ گئی گھروں کے اندر، انہوں نے کچھ بول دی، سنے آپ کو کچھ معلوم ایسا ایسا، چلو انہیں کون کی کیا ہوگی سن لیا، انہوں بھی شروع کر دیا۔ منع ہے آپ کو، آپ کے گھر میں قرآن رکھی ہوئی ہے، کتاب ایسی ہے، آپ ٹھوکر نہیں کھا سکتے، آپ دوسری قومیں کھا سکتی ہیں ٹھوکر، آپ کے گھر میں کتاب ہے، ہر قدم پہ آپ کو جناب گائیڈ کیے قرآن، صرف نماز روزے کی حد تک نہیں، ہر قدم پہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ ساری باتیں آپ کو۔ ہم الظالمون ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، پھر بولا دیکھیے آپ، پھر پکڑا اللہ، کسی کی ٹو میں مت لگو، جاسوسی مت کرو، کون کیا کر رہا، کون کیا کھا رہا، کون کیا کما رہا، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ انہیں بلڈنگ بنا رہا، کہاں سے بنایا ہوں گا انہیں، بھائی میرے ساتھ والا ہی چھے یارو، کہاں سے بنایا ہوں، غیر ضروری پھوکڑ میں پریشانی۔ انہیں گاڑی خرید رہا، کہاں سے لا رہا ہوں گا یارو، بچوں کے شادیاں بھی کر رہا، یہ بھی کر رہا، ہم بھی تو اس کے ساتھ کے چھے نا، ہم کچھ بھی نہیں کر سک رہے، انہیں کہاں سے کر رہا ہے، غیر ضروری بابا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن نے کہا، منع کر دیا، منع ہے، ٹو میں مت لگو، جاسوسی مت کرو اس کی، تم کو تعلق کیا ہے اس سے، کہاں سے بھی کر رہا کچھ بھی کر رہا، انہیں ان کے اعمال کا معاملہ، اس کا رب کا چھوڑو اس سے، آپ کی حد تک کوئی معاملہ ہوا تو اس پہ آپ ذمہ دار ہے، کچھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ اس کے لگے ہوئے ٹو میں، آپ منع ہے ولا تجسسوا۔ اور خاص طور پہ یہ بات بھی خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، کوئی شادی ہو گئی اچھی قریب دینا، بھائی کی بیٹی، رشتے دار کی بیٹی یا جیٹ کی بیٹی، جناب علی کچھ بھی خاندان میں، شوہر کے خاندان میں، انہیں اچھا کھلایا، اچھا پہنا، اچھا زیور دے دیے تو پریشان ہے دوسرے عورتیں، ارے یار بس کیا شادی کری ہوئی، کیا کر کہاں سے لیں گے انہیں، حالانکہ اس کے شوہر تو ایسا دکھتے کہ اچھے کاروباری نہیں ان کے، ویسی تھے انہوں، مگر اتنا کہ ہم نہیں کر رہے ہیں ایسا۔ اے دیکھو غیر ضروری ہے بابا، غیر ضروری گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں اپن، منع کر رہا قرآن، یہ سوچو پہلے، منہ بند کرو۔ اسی لیے بڑی پیاری حدیث ہے رسول اللہ کی وہ کہ تم مجھے زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بہت بڑی ہر جگہ یاد رکھنا اس حدیث کو آپ، اور حدیث میں یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو کیا کرو، بات اگر بولنا ہے تو سچ بولو، حق بولو، ورنہ خاموش رہو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ سچ بولو، حق بولو، ورنہ خاموش رہو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ بک بک کرنے کی عادت نہیں ہے، یہ بک بک جو کر رہے ہیں نا، یہ پورے نوٹ ہو رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارے الفاظ اور جملے۔ سوچنا چاہیے ہمارے بہنوں کو، ہماری ماؤں کو بھی، ہم لوگوں کو بھی، جو بھی ہم بکواس کر رہے ہیں سب، اللہ نے زبان دیا ہے نا، جیسا چاہے قینچی کی طرح نہیں چلانا ہے، سوچ سمجھ کے گفتگو کرنا ہے، ہمارے الفاظ نوٹ ہو رہے ہیں، اور یہ زبان ہی ہے فساد۔ ایک بات پوچھی گئی اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے، کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے زبان کو پکڑ کے کہا سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ منٹوں میں رشتوں کو، دوستوں کو توڑتی بھی ہے، جوڑتی بھی ہے، یہ بہت ڈینجر ہے یہ معاملہ، دو دھاری تلوار ہے یہ زبان۔ سوچ سمجھ کے استعمال کیجئے زبان کو آپ، بڑی بات اللہ کو پسند نہیں ہے، بات مٹھاس منا ملنساری کی ہونا، یا تو معاملہ الٹا، یا تو واعظ و بیانوں کے اندر نفرت کے بیانات چل رہے ہیں، واعظوں میں نفرت ہو رہا ہے، واعظوں کے اندر مولانا مولویاں اس کے خلاف، اس کے خلاف، انہیں اس کے خلاف، انہیں اس کے، وہ بھی مسجد کے ممبرز پہ جانماز پہ ٹھہر کے دوسروں کی غیبت ہو رہی اور دوسروں کے خلاف بات ہو رہی، انہیں گمراہ، انہیں گمراہ، انہیں کافر، انہیں کافر، عجیب معاملہ ہے۔
کیا جائیں گے بولے؟ مسجد جہاں پہ اتحاد کا مقام ہے، مسجد جہاں پہ لوگوں کے دلوں میں آخرت کا خوف، اللہ کی محبت پیدا کرنے کا مقام ہے، اور وہیں پہ تم لوگوں کے دلوں کو توڑ رہے ہو اور اپنا گروپ بنا لے رہے ہیں، صرف مسجد میں اللہ کے نام پہ اپنی خدائی چلا رہے ہیں۔ اللہ منع کیا، دیکھیے آپ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اور ایک بات خطرناک ہے یہ بھی بہت، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کیا ہے یہ؟ پوچھا صحابہ سے اللہ کے نبی، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صحابہ نے، یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ غیبت یہ ہے کہ جو برائی اس کے اندر ہے اسی برائی کو اس کے غیبانے میں، اس کے پیٹھ کے پیچھے لوگوں کے سامنے بولنا، یہ غیبت ہے۔ صحابہ، یا رسول اللہ جو ہے ہم وہ بول رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو ہے اگر وہی اس کے پیٹھ کے پیچھے بول رہے ہو تو یہ غیبت ہے، اور جو چیز اس میں نہیں ہے اگر وہ بول رہے تو اس کے اوپر جھوٹ اور بہتان ہے، پھر یہ ہے غیبت۔ اور غیبت کے متعلق حدیث میں یہ بات آئی، الغیبت اشد من الزنا، غیبت وہ گناہ ہے جو زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اور اس کی تمثیل اللہ نے دیا کہ غیبت کرنا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ دیکھیں تمثیل دی گئی، غیبت کی تمثیل یہ دی گئی کہ اگر آپ کا بھائی مرا ہوا ہے، اس کی لاش ہے، کیا تم اس کی لاش کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ ہے کوئی؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، نہیں، اللہ خود بولا تم نہیں پسند کرو گے، تو پھر غیبت وہی ہے۔ یہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو گویا کہ معنوی طور پہ وہ اپنے بھائی کے لاش کا گوشت کھا رہا ہونے، بیٹھ کے بڑے مزے لے لے کے کھا رہا ہونے۔ منع ہے غیبت، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، ان کی کمزوریاں بیان کرنا، یہ عام ہے۔ تصور ختم ہو گیا غیبت کا، غیبت کا تصور ختم ہو گیا۔ ایک سے چار بیٹھتے، تیسرے مقام پہ وہی، تین جمع ہوئے تو چوتھے آدمی کا ذکر چل رہا، اس کے کمزوریاں اور اچھے باتیں، اس کی بات جناب یاری قبول کرنے بولنے کے، اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے سننے کے لیے۔ بری بات ہے تو ٹائم لگا کے دلچسپی سے سنیں گا انہیں، کمزوریوں کو، اچھائیوں کو سننے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، برائیاں سننے ہیں، منفی گفتگو، نیگیٹو گفتگو وہ ہونا ہے، اور نیگیٹو چیزوں میں فساد ہے، نفرتیں ہیں۔ بات پوزیٹیو کرو، مثبت بات کرو، اچھائیاں تلاش کرو، اس میں کیا اچھائیاں ہیں، برائیاں نہیں۔ برائیاں تو ہر انسان میں، آپ لا کے کھڑا کیجئے، برائی میں کس میں نہیں ہے، سوائے انبیاء کے علاوہ کس میں نہیں ہے برائی؟ عملی ہر ایک میں ہے۔ کون کتنا بڑا پارسا ہے، جناب یاری متقی امام ہے، مفتی ہے، کون نہیں ہے؟ سب میں کمزوریاں ہیں۔ ارے اس سے زیادہ میں کیا بات بولوں آپ کو، میں تو ایک مثال دیتا ہوں، بہت بڑا امام ہے، بہت بڑا متقی ہے، بہت پیرا پڑھ رہے ہیں اس کے، بہت وہ کر رہے ہیں، اتنے مریداں ہیں، تو بھائی آپ ایسا کرو، جو بینک میں کئی کو رکھ رہے ہیں سودی ودی دھندے ہیں نا، مرشد کے پاس رکھاؤ رقم، ختم، وہیں گیا کام سے انہیں، وہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے وہ بینک میں کئی کو، یہودیوں کا بینک ہے، یہودیوں سے آپ نفرت کرتے ہیں، وہ بینکوں میں رقم لے کے جاؤ، حضرت قبلہ کا اتنا بڑا مقام ہے، وہاں رکھو، جب چائے لیتے رہو تم۔ ارے بھائی یہ کیا بات بول رہے ہیں آپ؟ بڑے مصیبتوں سے کمائے سو پیسہ ہے، آپ لے آ کے مارو کو بول رہے ہیں، ختم ہو گیا جی، کچھ بھی نہیں ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ عملی طور پہ خالی باتیں ہیں، یہ سب معاملہ آ گیا نا، یہ نہیں، اس کی حفاظت اپن ہی کر سکتے بھائی، وہ حضرت نہیں، یہاں نہیں، وہ وہیں سے تک اچھا ہے، آشیرواد تک ہی اچھے ہونا بس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اچھا غیبت کے متعلق یہ بات کہی گئی، غیبت کرنے والے کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، حدیث میں بات آئی، ان کو برائی نہیں سمجھ رہا نا انہیں، کب توبہ کرے گا؟ اچھا ایک اور بڑی پیاری بات حدیث میں بتا دی گئی، دیکھیے اب کتنی اہم بات ہے۔ جب یہ بات کہی گئی تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ، ہم لوگوں کی پھر جس کی غیبت کی ہے اس کا کیا ہوگا اب ہمارا؟ وہ تو ہو چکی ہے، اللہ کے نبی پیاری ورڈز کے لیے مثال دی ہے، فرمایا کہ تم جس کی غیبت کرے ہو، غیبت ان کے بد پیچھے ان کی دعائی مغفرت کرو، تو
تم جن کی غیبت کرے ہو نا، اب ان کے لیے کیا کرو؟ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو. اب تم اب نفرت پھیلانا، اب ان کے لیے دعا کرو، ان کے نجات کی، ان کی مغفرت کی. یہ ہے تو معاشرہ اصل، ہمارا سماج، ہمارا گھر، ہمارا خاندان وہ کیسا ہونا؟ خالی نماز روزے نہیں، بڑے بڑے لوگوں کے وعظان سن رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، پھر وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. یہ ہے اصل چیز. کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ. اس کے بعد أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ. اگلا جملہ آ رہا، پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، وارننگ پھر آ رہی. یہاں بھی آئی تھی یعنی پیچھے، پھر یہاں آئی وارننگ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے. دیکھ رہے ہیں آپ، ڈرو اللہ سے، پھر وارننگ دیا اللہ. یعنی اللہ پکڑنے والا، چھوڑنے والا نہیں ہے. تم جو بھی کر رہے ہیں، یہ تو ہم دنیا میں مہلت اور آزادی دیے ہیں، لیکن جیسے ہی تمہاری سانس اکھڑ جائے گی، ہمارے پاس آؤ گے، ہم تم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ سب حساب لیں گے ہم تمہارا. یہ کتاب قرآن میں کوئی غیر ضروری باتیں نہیں بول رہے ہیں ہم، یہ ضروری اور لازمی باتیں وہ بول رہے ہیں. اگر یہ ضروری اور لازمی باتوں کو تم نظر انداز کر دو گے اور پھر جب ہمارے پاس آؤ گے، ہم تم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. پھر واتقوا اللہ، پھر وارننگ آئی، ڈرو اللہ سے، ڈرو اس کی نافرمانی سے، ڈرو اس کے احکامات کی مخالفت کرنے سے، بچو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایک چانس دیا، آپ وارننگ دے کے چانس دے رہا. وہ کیا ہے؟ ان اللہ تواب الرحیم. اب تک جو کچھ بھی ہوا، اگر تم اب سدھرنا چاہ رہے ہیں، توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ابھی بھی دروازے کھلے ہوئے میرے پاس. ہو گیا؟ وارننگ دے کے پھر بولا ٹھیک ہے، ہو گیا ہو گیا، اب توبہ کر لو، نادم ہو جاؤ، رجوع ہو جاؤ، پلٹ جاؤ، تو میں کیا کروں گا؟ رحیم، تمہارے لیے اب رحیم بن جاؤں گا. یہ ہے قرآن. اصلاح کرتا ہے قرآن، مطمئن نہیں کرتا قرآن آپ کو، غلط فہمیوں میں، خوش فہمیوں میں نہیں رکھتا قرآن. آپ کو بتاتا ہے کہاں غلطی کر رہے ہیں آپ، کیونکہ اس کی اصلاح کیے بغیر اللہ کے پاس جائیں گے آپ تو پھر محاسبہ ہوگا اس کا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کر لو فوری تم. تو اس کے بعد میں غفور الرحیم ہوں پھر انشاءاللہ. تو بہرحال یہ سورہ الحجرات کے رکوع پڑھا میں، آیت نمبر 10 سے لے کے 14 تک ہے، 13 تک ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں جا کے بھی. پوری سورت پڑھ لیجیے، 2 رکوعوں کی چھوٹی سی سورت ہے. آپ گھر میں، ہماری خواتین سے بھی میری گزارش ہے، وہ پڑھ لیں سورت، دیکھ لیں آپ، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجیے. انشاءاللہ جو ہے قرآن کی عظمت ہے برابر آپ کے دلوں کے اوپر اس کا اثر انداز ہوگا انشاءاللہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وقولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم.